کا غرور ٹوٹ گیا کوئی مرتبہ نہ ملا، ستم کے بعد بھی کوئی حاصل جفا نہ ملا، سر حسین ملا ہے یزید کو لیکن شکست یہ ہے کہ تب بھی جھکا ہوا نہ ملا۔ صلوات۔ کربلا میں ہے علی، کعبے میں ہے علی، کعبہ گواہ ہے دوش پیمبر پہ ہے علی، ہر جہاں علی ملیں گے نہ دامن بچائیے، بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے۔ صلوات۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی الرسول العربی المکی المدنی الہاشمی رحمۃ للعالمین ابو القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ صلوات۔ حاضرین مجلس، خداوند عالم اپنی مقدس کتاب میں سورہ مائدہ آیت نمبر 55 میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ تمہارا ولی ہے، رسول ہے، اور وہ لوگ جو نماز قائم کریں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ صلوات۔ سب سے پہلے یہ جاننا ہوگا کہ ولی کہتے کس کو ہیں؟ ولی کہتے ہیں حاکم کو، جس کا ہمیں حکم ماننا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ نصرانیوں اور یہودیوں کو اپنا ولی نہ بناؤ، یعنی نصرانیوں اور یہودیوں کو اپنا حاکم نہ بناؤ۔ اسی طرح تمہارا حاکم اللہ ہے، رسول ہے، اور وہ لوگ جو نماز قائم کریں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اور پورے عالم اسلام، یعنی پورے عالم میں صرف اور صرف ایک شخصیت نظر میں آئے گی، نصرانیوں اور یہودیوں کو اپنا ولی نہ بناؤ، یعنی نصرانیوں اور یہودیوں کو اپنا حاکم نہ بناؤ۔ اسی طرح تمہارا حاکم اللہ ہے، رسول ہے، اور وہ لوگ جو نماز قائم کریں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اور پورے عالم اسلام، یعنی پورے عالم میں صرف اور صرف ایک شخصیت نظر میں آئے گی جس نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی ہے، اور وہ ہے۔ پھر رسول کہہ رہے ہیں علی و منی نور واحد۔ رسول ارشاد فرما رہے ہیں وَأَوَّلُنَا محمد وَآخِرُنَا محمد وَأَوْسَطُنَا محمد وَكُلُّنَا محمد۔ پہلا بھی محمد، آخری بھی محمد، بیچ میں بھی محمد، ہم سب کے سب محمد، یعنی ہمارا ولی اللہ بھی ہے، رسول بھی ہے، علی بھی ہیں، حسن بھی ہیں، حسین بھی ہیں، زین العابدین بھی ہیں، محمد باقر بھی ہیں، جعفر صادق بھی ہیں، موسیٰ کاظم بھی ہیں، علی رضا بھی ہیں، محمد تقی بھی ہیں، علی نقی بھی ہیں، حسن عسکری بھی ہیں، اور آخری محمد بھی ہیں۔ بیجی صلوات محمد وآل محمد۔ ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، ارشاد فرما رہے ہیں کہ اپنی مجلسوں کو زینت دو ذکر علی سے، علی کا ذکر عبادت ہے۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے اِنَّا أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَکَّةَ مُبَارَکٌ وَہُدًى لِلْعَالَمِینَ۔ پہلا گھر جو اللہ نے بنایا، جو بکے میں ہے اور عالمین کے لیے ہدایت کا مرکز ہے۔ یہاں پہ اللہ بیت کہہ رہا ہے۔ بیت اس گھر کو کہتے ہیں جس میں مکان مالک نے کم سے کم ایک رات تو گزاری ہو۔ تو اللہ کب اس گھر میں رہنے آیا؟ کون سی رات اللہ نے اس گھر میں گزاری جو دار بیت بن گیا؟ تو دو باتیں ہیں جن میں سے کوئی ایک ہمیں ماننی ہوگی۔ پہلی بات یہ ہے
یا تو اللہ خود اس گھر میں رہنے آیا، جو ہو نہیں سکتا کیونکہ اللہ کو کوئی جسم نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یا تو کوئی اللہ کی کچھ صفتیں لے کر اس گھر میں رہنے آیا، جس کا چہرہ وجہ اللہ تھا، آگے عین اللہ تھی، ہاتھ ید اللہ تھے، تلوار سیف اللہ تھی، کل کا کل صد اللہ تھا، اور بیت اللہ کو بیت اللہ بنا گیا۔ بھیجیے صلوات بر محمد و آل محمد۔ مولا کا چہرہ دیکھنا عبادت، مولا کا ذکر کرنا عبادت، مولا کی محبت دل میں رکھنا عبادت۔ سفر طویل ہے، راہ نجات چھوٹی ہے، علی کا ذکر بڑا ہے، حیات چھوٹی ہے۔ علی کو کیسے میں مولا کائنات کہوں، بڑا ہے نام علی، کائنات چھوٹی ہے۔ صلوات۔ حضرت علی کبھی رسول کو گلی گلی بچا رہے ہیں، کبھی بستر رسول پہ سو کے رسول کو بچا رہے ہیں، کبھی میدان احد میں رسول کو بچا رہے ہیں، کبھی خیبر پہ ناد علی پر چلے آ رہے ہیں، کبھی کعبے میں علی، کبھی دوش پیمبر پہ علی۔ حضرت علی کبھی رسول کو گلی گلی بچا رہے ہیں، کبھی بستر رسول پہ سو کے رسول کو بچا رہے ہیں، کبھی میدان احد میں رسول کو بچا رہے ہیں، کبھی خیبر پہ ناد علی پر چلے آ رہے ہیں، کبھی کعبے میں علی، کبھی دوش پیمبر پہ علی، مرب و انتر پہ بھاری علی، ساقی کوثر علی۔ ہمارے اور آپ کے مولانا رسول اللہ کی نصرت تھی، اور جب دین محمد کو بچانے کے لیے امام حسین کو کربلا کے میدان میں آنا تھا تو آپ نے اللہ سے نصرت کرنے کے لیے حضرت عباس کی تمنا کی۔ جی ہاں، اگر امام علی کو کربلا میں دیکھنا ہے تو مولا عباس کو دیکھیں، وہ صبر کا پیکر، اطاعت کا مظہر، وفا کا سمندر ہے۔ حضرت عباس کو جب جنگ کی اجازت نہ ملی اور صرف پانی کی سبیل کرنے کو کہا گیا تو مولا نے دریا رخ کیا، مشک سکینہ لے کے چلے، دریا پہ قبضہ کیا، مشک سکینہ بھری اور خیمے کی طرف آنے لگے۔ تبھی ایک شخص نے چپکے سے وار کیا، آپ کا ایک بازو قلم ہو گیا، آپ نے مشک کو دوسرے ہاتھ سے پکڑ لیا، آپ کا دوسرا بازو بھی قلم ہو گیا، آپ نے مشک کو دانتوں سے دبا لیا اور چاہ رہے تھے کہ جلد سے جلد خیمے تک پہنچ جائے اور یہ پانی جناب سکینہ تک پہنچا دے، لیکن حرملہ نے ایک تیر چلایا، مشک میں لگا، آپ کی امید بہہ گئی، آپ نے گھوڑے کو واپس موڑ لیا، لیکن پھر ایک تیر آیا اور آپ کی آنکھ میں لگا اور ایک گر سر پر۔ آپ گھوڑے سے نیچے آئے، آپ نے آواز لگائی، آغا غلام بھی خبر لیجئے۔ امام حسین جب مولا عباس کے پاس پہنچے تو مولا عباس نے کہا کہ مجھے اپنی زیارت کرا دیجئے۔ امام حسین نے کہا کہ اے عباس، میں تو تمہارے سامنے ہی کھڑا ہوں، تم دیکھتے کیوں نہیں ہو؟ مولا عباس نے کہا کہ میں کیسے دیکھوں میرے آقا، میری ایک آنکھ میں تیر ہے، دوسرے میں خون ہے، میں کیسے دیکھوں؟ امام حسین نے خون کو صاف کرا اور مولا عباس نے کہا السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابن فاطمہ تو زہرا۔ اور اسی پہ امام حسین نے یہ جملہ فرمایا کہ اے عباس، تمہارے جانے سے میری کمر ٹوٹ گئی۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام